بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سوموار کا روز ہے اور اپریل کی 10 تاریخ۔ 50 سالہ آئین کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے۔ آج صرف اس موضوع پر ہی مختصر سی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ماضی کے جھروکوں سے بانی پاکستان کی ایک ویڈیو کے کچھ کلپس دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بانی پاکستان تھے انہوں نے پاکستان کے لیے جو فرمان جاری کیے تھے، اس کا کچھ حصہ آپ ضرور سنیے۔ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے۔ ناظرین، آپ نے بانی پاکستان کے فرمودات سنے۔ آج پاکستان کی لولی لنگڑی اسمبلی میں پاکستان میں نافذ سن 73 کے آئین کی گولڈن جوبلی تقریب منعقد کی گئی۔ اب کوئی عقل کی اندھی اس قوم سے پوچھے کہ 73 کا یہ آئین تو ستمبر سن 74 میں ہی، یعنی اپنی عمر کے پہلے سال میں ہی اس وقت مر گیا تھا جب بانی پاکستان کے فرمودات کے برعکس اس وقت کے حکمرانوں اور اسمبلی نے خدائی کا دعویٰ کر کے اس ملک میں بسنے والوں کے مذہب کے تعین کا اختیار سرکار یعنی حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ اب سن 74 کے بعد سے میرے نقطۂ نظر سے سن 74 کے بعد سے یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ مصر کی ممیوں کی طرح ایک حنوط شدہ لاش تھا جس کی سرجری اور سجاوٹ ہر آنے والا حکمران اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق کرتا رہا۔ آنے والے حکمرانوں میں سے کچھ دل جلوں نے اس حنوط شدہ لاش کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کیے اور قوم کو دھوکہ دیتے رہے کہ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے۔ آئین کی اس حنوط شدہ لاش ہے، سب سے زیادہ کھلواڑ اس لاش کے یا اس حنوط
شدہ لاش کے ساتھ سب سے زیادہ کھلواڑ جو ہے وہ فوجی جرنیلوں نے کیا، اور فوجی جرنیلوں کے ان کھلواڑ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے، تحریک انصاف، اس نے اپنا اپنا حصہ بقدر جوسا ڈالا۔ بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، آپ سب کو اس کا علم ہے، اس کہانی کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے چند سربستہ، میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، چند سربستہ وجوہات کی بنا پر ایک سٹینڈ لیا، اور اس حنوط شدہ آئین کی، یہ جو لاش ہے، آئین کو میں حنوط شدہ لاش ہی کہتا ہوں، اس کی ایک شق ہے کہ صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد 90 دن کے اندر اندر اس کے انتخابات ہونے ضروری ہیں، اور وہ اپنے اس اصول پر یا اس حکم پر یا اس رولنگ پر اڑ گئے اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج یعنی 10 اپریل پاکستان میں رات 12 بجے تک اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی اس رولنگ کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا اور بڑی بلند آواز میں یہ شور و غوغا ہے کہ ہر چیز رد کر دی گئی ہے اور بانگ دہل اعلان کر دیا گیا ہے کہ نہ یہ اسمبلی، نہ یہ سینٹ، نہ یہ حکومت، نہ حکومت کی کیبنٹ اس سپریم کورٹ کے رولنگ کو نہیں مانتی اور وہ اس پر عمل نہیں کرے گی، لیکن آئین یہ جس حالت میں بھی اس وقت ہے، اس کے مطابق اگر آج رات 10 اپریل 12 بجے تک اس رولنگ پر عمل نہیں ہوتا تو پھر اس وقت کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اور ان کی کابینہ اور یا پھر بہت سارے دیگر جو افسران ہیں، وہ توہین عدالت کے زمرہ میں آ کر نااہل ہو جاتے ہیں۔ اب جو سب سے بڑا ایک مزیداری کی بات یا سب سے بڑی جو حیران کن بات تھی، کم از کم وہ یہ کہ آج جب اسمبلی میں یہ گولڈن جوبلی تقریبات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آئندہ چند ماہ میں بننے والے پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بنفس نفیس اسمبلی میں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے تقریر کی، اور اسی طرح جو بستر مرگ پر لیٹے ہوئے آصف زرداری، جن کا کئی بار انتقال کا بھی سوشل میڈیا میں اعلان ہوتا رہا ہے، اور دیگر جو نام نہاد سیاسی شعبدہ باز تھے، وہ سارے کے سارے آج وہاں ہڑبوں کرتے نظر آ رہے تھے کہ ہم آئین کے رکھوالے ہیں، ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے، ہم اس کے جو کلازز ہیں یا جو شقیں ہیں اس کا احترام کریں گے یا اس کو نافذ رکھیں گے، یہ پاکستان کے لیے بہت اہم چیز ہے، اس طریقے کی وہاں باتیں کی گئیں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آئین تو ستمبر 74 میں وفات پا چکا تھا، اس کی حنوط شدہ لاش اس ملک کے سر پر مسلط ہے، ہر آنے والا اس کے ساتھ سجاوٹ کرتا ہے، سرجری کرتا ہے اور اس کو لے کر چل رہا ہے، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ آج رات 12 بجے شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس حنوط شدہ لاش کو دفنا دیا جائے، اور نظر آتا ہے کہ اس آئین کی حنوط شدہ لاش جو ہے، اس کی تدفین اور جنازہ جو ہے اس کے لیے ایک دھوم دھام سے تیاری کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس کا جنازہ اور تدفین جو ہے وہ بڑی دھوم دھام سے سر انجام دے دی جائے۔